سے پہلے ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گیدڑ کی نا شیر سے دوستی ہو گئی، اکثر دوستوں نے سنا بھی ہوگا۔ اب وہ شیر کے ساتھ رہتا تھا، شیر شکار کرتا تھا اور گیدڑ بھی اس کو انجوائے کرتا تھا۔ کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد اس نے کہا شیر سے کہ یار ہماری دوستی کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی گر، کوئی طریقہ، کوئی کلیہ، کوئی قاعدہ مجھے ہی بتاؤ شکار کرنے کا۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، جب سامنے شکار آ رہا ہو نا، آپ نے دیکھنا ہے جب میری آنکھیں سرخ ہو جائیں، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں اور میری پونچھل بل کھانا شروع ہو جائے تو آپ نے مجھے تھپکی دینی ہے اور پھر آپ شکار کو جاتا دیکھنا۔ وہ شیر تھا، اس کا روز کا کام تھا، اور اس کو اللہ نے ایک طاقت، قوت اور ملکہ بھی دیا، بڑے بڑے جانوروں کو گرا سکتا تھا۔ تو گیدڑ نے سوچا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر اتنی سی بات ہے شکار کرنا تو وہ تو میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ اور واپس شیر کو چھوڑ کے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا اتنا عرصہ شیر کے ساتھ رہا ہے، کوئی خاص بات؟ انہوں نے کہا شکار کرنا سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا چلو آج دیکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی سامنے سے اس نے دیکھا ایک بڑا جانور آ رہا ہے، اس نے کہا ابھی دیکھو میری آنکھیں سرخ ہو جائیں، بال کھڑے ہو جائیں، پونچھل بل کھائے تو تھپکی دینی ہے اور پھر دیکھنا۔ جب انہوں نے تھپکی دی اور اس نے جمپ لگایا تو اگلے جانور نے اٹھا کے اسے واپس پھینکا، اب اسے ہلا نہ جائے۔ قوم والوں نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا یار اصل بات یہ ہے کہ قوم کے لوگوں نے مروا دیا۔ تو عزیز ساتھیوں، سٹیج پر گفتگو کرنا، محفل، کانفرنس اور پروگرام میں یہ میرے بس سے باہر ہے، بس قوم کے لوگوں نے مروا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کوئی ایک آدھی بات آپ کے گوش گزار کروں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے بڑے پیارے بھائی اور دلی دوست، اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اسی طرح جنت میں باقی رکھے گا انشاءاللہ۔ ویسے تو آپ سب سے ہماری محبت ہو توحید کی بنیاد پر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اطاعت و فرمانبرداری کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کائنات کے لوگوں تمہارے لیے رب العالمین کی طرف سے حکم یہ ہے کہ تم نے اس چیز کی اتباع کرنی ہے جسے اللہ نے آسمانوں سے اتارا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی دوست ہو، کوئی جگری دوست ہو، کوئی امام ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، اس کی اتباع اور پیروی تم پر قطعاً ضروری اور لازمی ہے۔ اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ غیر ضروری چیز کو ہم اپنا لیں اور ضروری کو چھوڑ دیں، بلکہ ہمیشہ ضروری چیز کو ہی اپنایا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے یہ بڑے پیارے بھائی عباس صاحب ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب تک لائٹ نہیں ماریں گے نا سامنے خطیب کا چہرہ وہ روشن نہیں ہوگا تو کوئی ان کی ویڈیو کی ریکارڈنگ سنے گا نہیں۔ اب اگر یہ بغیر لائٹ کے ریکارڈ کرنے ریکارڈ ہو جائے گا، بالکل اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے اس وقت تک نجات نہیں ہوگی۔ باقی کی جس کی مرضی اتباع کر لیں، جس کا مرضی راستہ دیکھ لیں، جس کے پیچھے مرضی چل پڑیں، معافی جنت میں داخلہ اسی صورت ممکن ہے۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق بن گیا تو جنت کتنی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہتے اللہ کے نبی کچھ عمل بتائیے، کوئی نصیحت کیجئے، کوئی وصیت کیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے فرضی اعمال گنوا دیے۔ ٹائم کم ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فرضی اعمال گنوا دیے کہ جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کر، اسے کہا اللہ کے نبی کو چھوڑ، آپ نے فرمایا نفلی عمل تو کر لے، تیرے لیے بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جو آپ نے بتایا نہ اس میں کمی ہونے دوں گا نہ زیادتی کروں گا۔ جیسے اٹھ کر گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔
یہ فائدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی لگانے کا، اتباع کرنے کا، اطاعت کرنے کا۔ باقی جس طرح ہم لوگوں کو چھوڑتے جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، جنت میں درجات اتنے بلند ہوتے جائیں گے۔ آخری بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص گزرا، تو بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، اللہ کے نبی یہ جو بندہ جا رہا ہے مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو باتیں کہیں۔ پہلی بات، آپ نے فرمایا کیا تو نے اسے بتایا کہ مجھے تجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور جا اسے بتا کہ مجھے تجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور دوسری بات، وہ بات جسے سن کر حضرت انس کہتے ہیں کہ اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد شاید ہمیں کسی اور بات پر اتنی خوشی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جب قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کے میدان میں جب فیصلے ہو چکے ہوں گے، جنت میں لوگ جائیں گے، تو اس دن قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ اپنی محبتیں سوچ سمجھ کے لگائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں نے کی ہے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حال یہ ہے کہ میں ایک نیکی کرتا ہوں، میرے مقابلے میں ان کی نیکیاں 100 گنا ہیں۔ اللہ کے رسول اگر نیکی کے لیے میں چلتا ہوں وہ دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کے رسول میں سوچتا ہوں وہ عمل کر دیتے ہیں کہ اس کے باوجود جو آپ نے اعلان کیا ہے وہ باقی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس کے باوجود جو میں نے اعلان کیا ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ تو عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کیجیے، عمل آپ کا تھوڑا بھی ہو، کم بھی ہو، کمزور بھی ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے انشاءاللہ ہماری محبت ہو، قیامت کے دن ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ جنت میں جمع ہوں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا